فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ سب حضرات نماز والا درود شریف ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام بھیجے، اور ان تمام نبیوں کو اللہ نے نرالا شان، نرالا مقام عطا فرمایا۔ چند باتیں کروں گا اور آپ اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اس وقت جس وقت جو نبی آتا تھا، اس وقت کے لحاظ سے جتنی بھی ترقی ہوئی ہوتی تھی، اس ساری ترقیات پر اللہ پاک اس نبی کو غالب فرماتے تھے۔ یعنی اس وقت کے جو کمالات ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ اس وقت کے نبی کو ان پر غلبہ عطا فرماتا تھا، اور اپنے دین کو بھی غلبہ عطا فرماتا تھا، کیونکہ دین، اللہ کا دین نبی کے ذریعے لاگو کیا جاتا ہے، امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ شخصیت کے لحاظ سے بھی نبی سب سے حسین و جمیل اعلیٰ ترین ہوتا تھا۔ پھر اللہ پاک نے 1,24,000 نبیوں کے بعد میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء، وراء الورا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا کر بھیجا۔ ہر ایک بات کے اندر پوائنٹ ہے آپ کے لیے۔ اپنا محبوب بنا کر بھیجا، اور باقی جتنے نبیوں کی صفات تھیں، جو جس نبی کے اندر جو صفات تھی، مثلا آدم علیہ السلام کی شخصیت، آدم علیہ السلام کی فصاحت، نوح علیہ السلام کی فصاحت، ابراہیم علیہ السلام کی خلت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شجاعت، عیسیٰ علیہ السلام کی نظامت، اور یوسف علیہ السلام کا حسن، داؤد علیہ السلام کا لحن، جتنے بھی نبیوں کے اندر جو جو صفات تھیں، اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کی ہستی اور شخصیت میں جمع کر دی۔ اس طرح اللہ نے آپ کو جامع صفات بنا کر بھیجا۔ یہ گلدستہ ہے نا، مجمع بھی تھوڑا اس لحاظ سے بات کروں گا۔ اس گلدستے کے اندر مختلف پھول ہیں۔ یہ تو چلو بناوٹی ہے، خوشبو آ نہیں سکتی بناوٹ کے پھولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی بناوٹ کے پھولوں سے، اور اصول بدل نہیں سکتے بناوٹ کے اصولوں سے۔ تو یہ گلدستہ ہے، اس میں مختلف پھول ہیں، اس کو سمجھ لیں ریئل ہے، اصل، اور ہر پھول کی علیحدہ خوشبو ہے، اس کو تھوڑی دیر سمجھ لیں، اصل پھول ہے، اور ہر پھول کی علیحدہ خوشبو ہے۔ اس طرح ہر نبی کے اندر اللہ نے ایک صفت رکھی تھی جو کہ پھول کی مانند تھی، یعنی ہر نبی کو ایک علیحدہ ہی خوشبو عطا فرمائی تھی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزات مختلف عطا فرمائے تھے، علیحدہ علیحدہ خوشبو عطا فرمائی تھی۔ اب ان ساری خوشبوؤں کو جمع کیا جائے، ایک گلدستہ بنا لیا جائے، اور اس کے اندر مختلف قسم کے پھول ہوں، اور مختلف قسم کی خوشبوئیں مہک رہی ہوں، اور اس گلدستے کا ایک نام رکھنا ہو تو اس کا آپ نام کیا رکھیں گے؟ میں تو رکھوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ جس کے اندر سے ہر پھول کی خوشبو مہک رہی ہے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں جا بجا، قرآن کے اندر جا بجا ختم نبوت کا تو بڑے شد و مد کے ساتھ اللہ نے تذکرہ کیا نا کہ تم مردوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، لیکن اللہ نے ختم نبوت کو ظاہر اور ثابت کرنے کے لیے اس دلیل کو اتنی مضبوطی سے ادا کیا ہے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ مطلب یہ کہ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتیوں کو فرمایا کہ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ ابوت کا رشتہ نہیں ہے، وہ نبوت کا رشتہ ہے۔ ایک ایک بات کے اندر حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ابوت کا رشتہ نہیں، تمہارے ابا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نبوت کا رشتہ ہے، تم امتی ہو وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان کیا تو فرمایا کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کے خاتم ہیں، یعنی آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہے، اب قیامت تک نبی نہیں آئے۔ ایک اور دلیل ذہن میں آ رہی ہے، دلیلیں تو اور بھی بڑی ہیں کہ دیکھیں اللہ پاک نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، اپنا دین دے کر بھیجا، اور سارے نبی تبلیغ کرتے گئے، آتے گئے جاتے گئے، اور ایک ایک وقت میں کئی نبی آئے، ایک ایک وقت میں کئی نبی آئے، لیکن کسی بھی نبی کا مشن اللہ نے اس نبی کی امت کے سپرد نہیں کیا۔ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا؟ یہ آپ کے وہ جماعت والے ایسی باتیں کرتے ہیں، کسی بھی نبی کا مشن اللہ نے اس کی امت کے سپرد نہیں کیا، لیکن جب اپنے آخری نبی کو اپنا محبوب بنا کر آمنہ کے در یتیم کو امام الانبیاء بنا کر روانہ کیا تو اللہ نے آپ کی امت کو نبیوں والا مشن عطا کر کے یوں فرما دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہو سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ اب ایک بات اور سمجھے، پھر اس پہ میں ختم کر دے کہ دیکھیں اللہ پاک نے درود شریف پڑھ، میرے اور آپ کے نبی کے اتنے اعزازات ہیں کہ یقین کریں کہ قرآن کے ہر صفحے پر بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن قرآن کے ہر صفحے، ہر آیت، ہر زیر زبر میں نظر آتا ہے تو بے جانا ہوگا، کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کے تذکرے اس انداز سے کیے ہیں کہ ایمان والوں کے ایمان کو جلا ملتی رہتی ہے۔ جب آپ کی زلف کا تذکرہ آیا ہے تو اللہ نے واللیل کہہ دیا ہے، جب آپ کی آنکھ کا تذکرہ آیا ہے تو اللہ نے ما زاغ البصر کہہ دیا ہے، جب آپ کے چہرے کا ذکر آیا ہے تو اللہ نے والضحیٰ کہہ دیا ہے، جب آپ کے چہرے کا ذکر آیا ہے اللہ نے والشمس کہہ دیا ہے، جب آپ کے سینے کا ذکر آیا ہے اللہ نے علم نشرح کہہ دیا ہے، جب آپ کے ہاتھوں کا ذکر آیا ہے اللہ نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ دیا ہے، اور جب آپ کے اخلاق کا ذکر آیا ہے اللہ نے انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا ہے، جب آپ کی رسالت کا ذکر آیا ہے اللہ نے وما ارسلناک الا کافۃ
लिन्नास कह दिया है। और जब आपके हुस्न खुलक का जिक्र आया है, अल्लाह ने इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम कह दिया है। जब आपके मदीने का जिक्र आया है, अल्लाह ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कह दिया है। जब आपकी सिफ़ात का तज़किरा आया है, अल्लाह ने इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा कह दिया है। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नबी के इस तरह तज़किरे फरमाए हैं। उस नबी की इताअत को, बड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट को जरा नोट कर लेना दिल की तख्ती पर। उस नबी की इताअत को जिसको अल्लाह ने अपना महबूब करार दिया, उस नबी की इताअत को अल्लाह ने अपनी इताअत करार दे दिया। कहो सुभान अल्लाह। अतीउर रसूला फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। एक और पॉइंट देकर खत्म करूं कि जिस नबी की इताअत को अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का जरिया करार दे दिया, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम ये चाहते हो, ओ लोगों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम अल्लाह के महबूब बन जाओ। अल्लाह का महबूब बनना कोई थोड़ी बात है। हम तो आजकल भटके हुए ना, अब तो आजकल पता नहीं कहाँ कहाँ हम फिर रहे हैं। हमारे दिमाग और जहन मोबाइल में ऐसे जकड़े हैं कि अल हफीज अल अमान। अल्लाह की मोहब्बत ही असल मकसद है। अल्लाह की मोहब्बत के हसूल के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसके दीन को फैलाने के लिए 1,24,000 अंबिया आए हैं। नबूवत का सिलसिला अल्लाह ने इसीलिए शुरू किया, किताबों का सिलसिला इसीलिए शुरू किया कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो, उसका तारफ हो, उसका दीन पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए। तो मोहब्बत ही असल है और यही हकीकत है। फरमाए इस हकीकत को पाना चाहते हो, इस मोहब्बत को पाना चाहते हो, तो फिर मेरे नबी की पैरवी करो। मेरे नबी की सुन्नत को इख्तियार करना तुम्हारा काम है और तुम्हें अपना महबूब बना लेना अल्लाह फरमाते मेरा काम। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।